اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین۔ امام حسین علیہ السلام فور عالمی چینل کربلا مقدسہ کے آن لائن ٹرانسمیشن پروگرام معرفت منتظر عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف میں آپ کی خدمت میں حاضر ہیں، اور ہمارے بقیہ جتنے بھی ٹرانسمیشنز ہیں ان کو آپ ملاحظہ فرما سکتے ہیں۔ جادو ٹی وی، روکو ٹی وی، امیزون فائر ٹی وی، ایپل ٹی وی اور بہو نگر گجرات ہندوستان میں حسینی چینل کے توسط سے آپ امام حسین علیہ السلام ٹی وی کے تمام نشریات کو ملاحظہ فرما سکتے ہیں۔ اور اس کے علاوہ اگر آپ سوشل میڈیا کے ذریعے سے ہمیں فالو کرنا چاہیں تو انسٹاگرام، فیس بک اور یوٹیوب سے آپ ہمیں فالو کر سکتے ہیں، اور ہمارے تمام کے تمام ایڈریس اور ٹیلی فون نمبر آپ اسکرین پر ملاحظہ فرما سکتے ہیں۔ ہماری گفتگو کا سلسلہ حضرت امام زمانہ علیہ السلام کے عنوان سے جاری ہے، اور اس امر مہم کے لیے ہم پروگرام میں کوشش کرتے ہیں کہ علماء کو، طلاب اعظام کو بھی دعوت کر سکیں تاکہ ان کے ساتھ بھی گفتگو کا سلسلہ رہے اور ان کے نظریات کو سمجھ سکیں اور ان کی گفتگو اور رائے اور تحقیقات سے استفادہ کر سکیں۔ البتہ اگر وقت جو ہے وہ کبھی کبھار ایسا بھی ہوتا ہے، جیسے آپ کے علم میں ہے کہ یقیناً دنیا کے مسائل بھی ہے اور مصروفیات بھی ہے، تو بس اوقات علماء کی خدمت سے ہم محروم ہوتے ہیں، تو پھر بندہ حقیر جو ہے وہ اپنے الفاظ میں گفتگو کرتا ہوں اور کوشش کرتا ہوں کہ ایک ایسی گفتگو کی جائے کہ جو مفید واقعہ ہو جائے۔ امام زمانہ علیہ السلام کے عنوان سے اگر ہم موضوعات کا سلسلہ رکھیں اور اس کو مد نظر رکھیں تو بہت سارے موضوعات ہیں کہ جس کے اوپر گفتگو کرنا یقیناً ضروری ہے، اور یقیناً ایک مومن کو اپنے وقت کے امام کے متعلق بہت کچھ معلومات ہونے چاہیے۔ آج کی گفتگو انشاءاللہ العزیز دور حاضر میں ہمارے وظائف اور ہمارے ذمہ داریاں، ظاہر سی بات ہے کہ وقت کے امام حضرت امام مہدی موعود عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف غیبت کے پردے میں ہیں، اور جیسے ہر شخص جو ہے اس تک امام تک رسائی کرنا ممکن نہیں ہے، چونکہ غیبت سے مراد ہی یہی ہے کہ ہر شخص امام تک رسائی نہیں کر سکتا۔ اور روایات میں تو یہاں تک ہے کہ اگر کوئی یہ دعویٰ کرے کہ میری امام سے ملاقات ہوتی ہے اور امام سے گفتگو ہوتی ہے اور نیابت کا ایک قسم کا دعویٰ کرے تو فہو کذاب، وہ شخص جو ہے وہ جھوٹا ہے، جھوٹ بول رہا ہے یہ شخص، اور یقیناً جو جھوٹا ہوتا ہے تو یقیناً مورد لعن ہے۔ اور اللہ سبحانہ و تعالی جو کہ قرآن میں 8 قسم کے لوگوں کے اوپر لعنت کرتے ہیں، اس میں سے ایک شخص یہ جھوٹا ہے۔ یہ شخص اولاً تو جھوٹ بول رہا ہے، دوسرے پھر اپنے وقت کے امام پر جھوٹ باندھ رہا ہے، یعنی امام پر جھوٹ باندھنا اور خود بھی جھوٹ بول رہا ہے، تو یہ تو بے شک کے کذاب ہے۔ تو اس قسم کے لوگوں سے بھی ان قسم کے لوگوں سے یقیناً ان کی بات پر یقین رکھنا، اس کی ممانعت کی گئی ہے اور یہ نہیں ہونا چاہیے۔ البتہ امام زمانہ علیہ السلام کے ملاقات کے عنوان سے جو ہے وہ اس چیز کی منافی نہیں کرتا۔ اسی پروگرام میں بھی کافی ساری گفتگو ہو چکی ہے کہ امام زمانہ علیہ السلام سے ملاقات کرنا، امام کی زیارت کرنا، یہ سب کچھ ممکن ہے اور ہو چکا ہے۔ آپ اگر مقدس اردبیلی کے واقعے کو دیکھیں یا شیخ مفید، اور اس کے علاوہ جو ہے وہ شیخ صدوق اور دوسرے ہمارے علماء اعلام جو کہ اس دور میں بھی اس دور حاضر میں موجود ہے، اور ان کی ملاقاتیں امام زمانہ علیہ السلام سے ہو چکی ہے، اور اس کے علاوہ عام لوگوں کی بھی ملاقاتیں ہوتی ہے۔ یہ ضروری نہیں ہے کہ حتماً
ایک عالم ہی امام زمانہ علیہ السلام سے ملاقات کرے، بلکہ امام زمانہ علیہ السلام سے ملاقات ایک عام شخص بھی کر سکتا ہے۔ یہ اس کے خلوص کے اوپر ہے کہ وہ کس قدر خلوص رکھتا ہے۔ خلوص کی وجہ سے ہی وہ امام سے اس کی ملاقات ہوتی ہے، زیارت ہوتی ہے، اور امام بس اوقات کلام بھی فرماتے ہیں اور نصیحت بھی کرتے ہیں۔ تو یہ سب کچھ ممکن ہے، لیکن اگر کوئی اس طریقے سے، چونکہ اس روایت کو جو کہ اپنے سفیر کے نام جو خط امام زمانہ علیہ السلام نے تحریر فرمایا تھا، اور فرمایا تھا کہ جو شخص بھی اس دور میں یہ کہے کہ میں امام کی ملک سے ملاقات کرتا ہوں، تو اسے علماء نے توجیح کی ہے۔ توجیح یہ ہے کہ اس سے مراد جو ہے وہ امام زمانہ علیہ السلام کی نیابت کا دعوے دار، یقیناً وہ شخص نائب بھی ہو سکتا ہے کہ جو امام سے جا کے گفتگو کرے، اور پھر وہ اس قسم کی گفتگو جو بالکل واضح گفتگو اور لوگوں کے لیے، اور تو یہ سب چیزیں نیابت میں چلی جاتی ہے، جو کہ یا نیابت کہیں یا سفیر کہے یا امام کا نمائندہ کہے، جو لفظ بھی ان کو کہے۔ البتہ یہ بار بار میں کہتا رہتا ہوں کہ یہ کہنا کہ امام کا نائب، تو نائب امام تو اس طریقے سے، چونکہ امام کی نیابت جو ہے وہ معصوم کے علاوہ کوئی کر ہی نہیں سکتا، تو یہ جو سفیران اربعہ ہے اس کو بھی اس طریقے سے آپ نائب نہ سمجھے، بس ان کو ایسے ہی سمجھ سکتے ہیں کہ امام کے سفیر ہے، امام کے پیغام پہنچانے والے ہیں۔ نائب بھی اگر کہہ رہے ہیں تو آپ کے ذہن میں اس نیابت کا معنی جو ہے وہ واضح ہونا چاہیے۔ ایسا نہ ہو خدا نخواستہ کہ آپ اس کو اس طریقے سے نائب کہیں جیسے ایک جانشین کے معنوں میں جو نائب ہوتے ہیں، تو اس قسم کے نائب بھی نہیں ہوتے، اور اس دور حاضر میں تو یقیناً جو ہے وہ ناممکن ہے کہ کوئی شخص جو ہے وہ امام کا نائب ہو۔ تو گفتگو کا سلسلہ ہمارا جو ہے وہ ذمہ داریوں کے عنوان سے ہے، اور ذمہ داریوں کے عنوان سے انشاءاللہ العزیز آج گفتگو کریں گے۔ دیکھیں، سب سے پہلی ذمہ داری، اس کے اوپر کافی بحث بھی ہو چکی ہے، لیکن ہم جو ہے جب بار بار کسی چیز کو تکرار کر رہے ہیں تو وہ اس کی اہمیت اتنی زیادہ ہے کہ جس کے بارے میں بندہ انسان یعنی یقیناً اہمیت کی وجہ سے انسان تکرار کرتا رہتا ہے۔ سب سے پہلی چیز جو ہے وہ ہے امام زمانہ علیہ السلام کی معرفت، اور اس پروگرام کو بھی اسی ٹائٹل پہ جو ہے وہ رکھا گیا ہے کہ امام کی معرفت۔ اب امام کی معرفت کے عنوان سے آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ امام کی معرفت اس طریقے سے کہ کما حقہ معرفت حاصل کرنا، یہ تو کسی انسان کی بس کی بات ہی نہیں ہے، چونکہ یہ آیت اللہ العظمیٰ ہے، آیت اللہ الکبریٰ ہے۔ اس کی عظمت جو ہے وہ بہت بڑی عظمت ہے، یہ نور ہے، ہم خاک ہے، خاک اور نور کا آپس میں کیا ٹکراؤ کہ ہم جا کے امام کی معرفت اس طریقے سے حاصل کر سکے جیسے امام کے حق کی جو ہونا چاہیے، امام کا جو حق ہے اس طریقے سے امام کی معرفت حاصل کرنا، یقیناً یہ ایک عام انسان کی بس کی بات ہی نہیں ہے کہ وہ اس قسم کی معرفت حاصل کرے کہ جیسے کما حقہ امام کی معرفت ہو سکے، تو یہ تو ناممکن ہے، اور کسی انسان میں اتنی طاقت نہیں ہے۔ ہم خاکی مخلوق ہے، وہ نور ہے، نور، اور وہ بھی نور اللہ ہے، اللہ کا نور ہے، الہی نور ہے۔ کہاں الہی نور اور کہاں ہم جیسے خاک کے مجسمے، کہاں خاک کا مجسمہ، کہاں نور؟ یہ تو ہو ہی نہیں سکتا کہ ہم اس طریقے سے امام کی معرفت حاصل کر سکے کہ جو ہونا چاہیے، بلکہ وہ نیک بندے جو ائمہ اطہار علیہ السلام سے فیض حاصل کر چکے ہیں، سلمان ہے، ابی ذر ہے، مقداد ہے، میثم تمار ہے، قمبر ہے، اس قسم کے جلیل القدر صحابیوں کی معرفت حاصل کرنا بھی ہماری بس کی بات نہیں ہے۔ علماء کا کہنا ہے، کہاں وہ کہاں ہم۔ 10 درجے پر فائز ہے حضرت سلمان محمدی، 10 درجے کا ایمان رکھتا ہے۔ ہم لوگوں کا ایمان 1 درجے کا ایمان ہے، آدھے درجے کا ایمان ہے۔ کہاں ایک آدھے درجے کے ایمان کا شخص، اور کہاں جو ہے وہ 10 درجے کا مسلمان، 10 درجے کا مسلمان، اور کہاں یہ مسلمان جو کہ بیچارے کو صحیح طریقے سے احکام الہیہ کا بھی پتہ نہیں ہے، شریعت سے ہی یہ ناواقف ہے۔ کہاں یہ شریعت سے ناواقف شخص، کہاں وہ جلیل القدر صحابی۔ آسمان اور زمین کا فرق ہے، اور اسی وجہ سے آپ کی خدمت میں عرض کروں، فرمایا کہ اگر حضرت
अबी ज़र को, हज़रत अबू ज़र गफ़ारी को अगर सलमान की ईमान का पता चल जाए तो शायद वो उसको कत्ल कर दे। वो उसकी जो चीज़ें उसके जहन में हैं वो मारिफत के किस दर्जे पर है, हालांकि 90 दर्जे पर फायज़ है हज़रत अबू ज़र गफ़ारी। और बरअक्स भी इस किस्म की एक हदीस है, हमारे उस्ताद फरमाया करते थे कि एक बरअक्स हदीस भी इसके बारे में है कि अगर सलमान को अबू ज़र का पता चल जाए उनकी ईमान का तो वो उसको कत्ल कर देंगे। तो वो वजह क्या है कि ये ईमान की कमी को वो देख रहा है सलमान। अगर सलमान की नज़र में देखे तो सिर्फ 1 दर्जे का फ़र्क है, लेकिन इतना बड़ा फ़र्क है कि वो इसको बहुत बड़ी खलल समझेगा और बहुत बड़ी मुश्किलात इसको, यानी इसको वो ईमान की निहायत कमी समझेगा। और अगर ये देखे तो ये वो शायद उस पर शक करे कि ये पता नहीं क्या है और किस किस्म का इसका ईमान है। तो आपकी खिदमत आलिया में अर्ज़ करूं कि हज़रत अबी ज़र गफ़ारी और सलमान के दरमियान जो फासला है, शिद्दत इस कदर है कि मासूम फरमा रहा है कत्ल हो जाएंगे। तो हम जैसे लोग जो कि अभी आधे दर्जे की ईमान में भी नहीं है, शायद हम में से कोई होगा जिसका 1 दर्जे का ईमान हो या ज़्यादा भी हो सकते हैं, तो कहाँ हम कहाँ वो। और फिर उनके जो मासूमीन अलैहिमुस्सलाम है, तो उस तक तो एक खाक का पुतला, एक खाक का मुजस्मा, और कहाँ वो नूर हकीकी, तो ये तो हो ही नहीं सकता। लेकिन इस कदर मारिफत हासिल करना जितनी ज़रूरत है। देखिए अल्लाह सुब्हानहू व तआला का एक कुली और कायदा है, वो किसी के ऊपर इतना बोझ नहीं डालते जिसकी उसको उठाने की ताकत ना हो। कुरान की आयत है कि हम उतना ही बोझ डालते हैं किसी एक शख्स के ऊपर जितनी उसकी ताकत होती है। तो इमाम ज़माना अलैहिस्सलाम की मारिफत और अपने वक्त के इमाम के मारिफत के लिए एक चीज़ जो है वो ये है कि हमारे अंदर इतनी ताकत ज़रूर है कि हम उस कदर इमाम की मारिफत हासिल कर सकते हैं जितनी मारिफत की ज़रूरत है, जितनी मारिफत की ज़रूरत है। और ज़रूरत मारिफत ये है कि हम देखें, इमाम की 2 तरीके से मारिफत है। एक है मालूमात, इमाम के बारे में मालूमात। हज़रत इमाम ज़माना अलैहिस्सलाम का नाम क्या है, उनकी कुनियत क्या है, उनका लक़ब क्या है, वो क्या शादीशुदा है कि गैर शादीशुदा है, मसलन वो किसके फ़र्जंद है, हज़रत इमाम हसन अस्करी अलैहिस्सलाम के फ़र्जंद है, हज़रत नरगिस खातून सलामुल्लाह अलैहा के फ़र्जंद है। ये सब के सब इसको क्या कहते हैं, मालूमात कहते हैं। ये मारिफत नहीं है, मारिफत ये नहीं है। मारिफत एक क़ल्बी चीज़ है, एक क़ल्बी चीज़ है। इमाम की इमामत पर यकीन रखना बिल्लिसान व बिलक़ल्ब, इसको कहते हैं मारिफत। लिसान के साथ ज़बानी तौर पर भी आप इस कदर आपकी समझ बूझ होनी चाहिए कि इमाम जो है वो वक्त के इमाम है। अगर इमाम के मसलन इमाम के हुक्म से इधर उधर थोड़े से हम गए तो ये कुफ्र है, ये कुफ्र है। इस कदर ये आपकी ज़ाहिरन भी ऐसा होना चाहिए और क़ल्बन भी यही चीज़ के इंसान कायल होना चाहिए कि ये हुज्जत इलाही है। इसका एक थोड़ा बहुत वो करना ये जो है वो कुफर के मुतरादिफ है। ज़ाहिर भी हो और बातिन भी हो, बातिनन भी आपका ये अकीदा होना चाहिए कि इमाम क्या है, इमाम की क्या अज़मत है, अज़मत इमाम का इंसान कायल है। एक शख्स इस तरीके से तो आप कुल इस्लाम के फ़िरक़ को देख लीजिए, वो सबको पता है कि इमाम जो है वो आखिरी ज़माने में एक शख्स ज़हूर करेगा जो औलाद रसूलुल्लाह में होंगे सल्लल्लाहु अलैहि वालिही, और बाकी मसाइल ये तो सबको पता है। लेकिन एक मारिफत जो कि शिया मज़हब का अकीदा है, जो कि आइम्मा शिया ने बता दिया और जाके उलमाए शिया ने बता दिया, उस तरीके से आप मारिफत हासिल करें। तो अब ये शख्स जो है जो मारिफत इलाही के बग़ैर दुनिया से चल बसे। देखें एक हदीस है, इस प्रोग्राम में शायद अगर मैं मुबालगा न करूं तो 200 दफ़ा तो आप लोगों ने सुना होगा, मन मात वलम यारिफ इमाम ज़माने ही माता मीततन जाहिलिया। फरमाया जिसने वक्त के इमाम की मारिफत हासिल नहीं की उसने जाहिलियत की मौत वो मरा। अब ये हदीस जो है वो तरफ़ैन की हदीस है, यानी हमारे यहाँ तो यह हदीस है ही, वो अहले तसन्नुन की जो मोतबर कुतुब है उसके अंदर भी इसका तस्करा आया और ये बड़ी इस्तिदलाली हदीस है। अलबत्ता इस पर भी कि एक दिन गुफ्तगू करनी चाहिए। एक इसके मुशाबिह कुछ अहादीस भी हमें मिलते हैं। वो इसमें देखें, अवलन तो यह है कि इमामत का अकीदा रखना और मारिफत के साथ अकीदा रखना
ایک حدیث جو ہے وہ مرحوم کلینی رحمہ اللہ تعالی علیہ حضرت امام محمد باقر علیہ السلام سے نقل فرماتے ہیں اپنی کتاب اصول کافی کے اندر، فرماتے ہیں من مات ولیس لہ امام فمیتتہ میتۃ جاہلیہ، فرمایا کہ جس کا امام نہیں ہوتا، جس شخص کا کوئی امام نہیں ہوتا، اس کی موت جو ہے وہ جہالت کی موت ہے. یعنی وہ جو دنیا سے جا رہا ہے جاہل مر رہا ہے، اور جاہل کے اوپر عرض کر چکے ہیں کہ اس 8 لانوں میں سے جو خدا نے قرآن کے اندر 8 قسم کے لوگوں پر لعنت کی ہے، اس میں سے ایک جاہل ہے. اور یہاں پر بھی پھر جاہلیت والی بات آتی ہے، یعنی جاہلیت سے مراد یہ ہے کہ وہ صدر اسلام سے پہلے، یعنی اسلام سے پہلے جو عرب جو زندگی گزارتے تھے، اور کس قدر وہ زندگی شدید زندگی تھی. البتہ یہ کوئی توہین ہم نہیں کر رہے ہیں، عرب کی کوئی توہین نہیں کرے، بہت بڑے بڑے دانشور بھی گزرے ہیں انہی عرب کے درمیان، تو ایسی کوئی بات نہیں ہے. لیکن کچھ ایسے لوگ تھے جو کہ صحرائی ٹائپ کے لوگ تھے اور بڑی جہالت میں زندگی گزارتے تھے. ضروری بھی نہیں ہے کہ صرف عربوں کو ہی ہم جاہل کہیں، دوسرے لوگ بھی بہت بڑے جاہل تھے، اور جہالت ہر جگہ پر جو ہے وہ تھی. بہرحال تو یہاں جاہلیت سے مراد یہ ہے کہ جو صدر اسلام یعنی اسلام سے پہلے جو لوگ زندگی گزارتے تھے، جو کہ کون سے لوگ تھے؟ یذبحون ابناءکم ویستحیون نساءکم. اس قسم کی جہالت تھی کہ یہ اپنے بچوں کو جو ہے زندہ درگور کرنے والے لوگ تھے. کسی کی بچی پیدا ہوتی زندہ درگور کر دیتے تھے اور بچوں کو ذبح کر دیتے. اس قسم کے لوگ تھے، بڑے سخت جہالتی تھی. تو یہ اس قسم کے لوگ جو ہے جاہلیہ سے مراد یہ ہے کہ یہ شخص جو کہ جس کا امام نہیں ہوتا وہ اس طریقے سے مرے گا. اور پھر فرمایا کہ وَمَنْ مَاتَ وَهُوَ عَارِفٌ لِإِمَامِهِ لَمْ يَزُرْ، فرمایا کہ جس کا امام، اس کو امام کی معرفت حاصل ہو جائے، امام کی معرفت حاصل ہو جائے، تو یہ شخص اس نے نقصان نہیں کیا. کس چیز کا نقصان نہیں کیا؟ چونکہ ظاہر ہے کہ ہمارے آباء و اجداد بھی انتظار امام زمان علیہ السلام کرتے رہے اور دنیا سے چل بسے. امام فرماتے ہیں، امام محمد باقر علیہ السلام فرماتے ہیں، کہتے ہیں کہ من مات وہو عارف لامامہ، وہ شخص جو مرا اور اس کو اپنے امام کی معرفت حاصل ہے تو لم یضر ہو، اس نے ضرر نہیں کیا، نقصان نہیں کیا. تقدم هذا الامر او تاخر، کہا چاہے یہ امر یعنی ظہور کا امر جو ہے وہ مقدم ہو جائے، اس کی زندگی میں ہی ظہور ہو جائے، او تاخر یا اس کے موت کے بعد ظہور ہو جائے، نقصان نہیں کیا. کیوں نقصان نہیں کیا؟ نقصان اس وجہ سے نہیں کیا کہ یہ شخص گویا کہ ایسے ہیں کہ جیسے یہ حضرت امام زمانہ علیہ السلام کے ساتھ ہے، یعنی وہ اس کی موت ایسی ہوئی ہے جیسے وہ امام کے لشکر میں. بعض احادیث میں ایسے ہیں کہ گویا یہ شخص جو انتظار امام زمانہ علیہ السلام عارفاً بحق ہی، اس کے حق کی عرفان رکھنے کے ساتھ اگر یہ دنیا سے چل بسا تو اس کی منزلت یہ ہے کہ گویا یہ امام کے رکاب میں شہید ہوا ہو. بعض احادیث میں یہاں تک وارد ہوا جیسے اس نے تلوار نکالی اور امام کے حق کے لیے جہاد کر رہا ہو، اور بعض احادیث میں ایسے ہیں کہ جیسے یہ امام کے خیمے میں بیٹھا ہو. اس قسم کے حدیث ہے، بہت زیادہ تعداد ہے. اور اگلے حدیث میں امام محمد باقر علیہ السلام اصول کافی میں مرحوم کلینی فرماتے ہیں کہ من مات وہو عارف کانا، اب یہاں اس کے ذیل میں وہ فرماتے ہیں من مات وہو عارف لامامہ کانا کمن ہوا مع القائم فی فسطاطہ، فرمایا اس شخص کی مثال ایسے ہیں کہ یہ جیسے امام کے خیمے میں اس کے ساتھ بیٹھے، امام کے خیمے میں ان کے ساتھ بیٹھے. اس کی منزلت یہ ہے. یہ کیا انتظار؟ کون سا انتظار؟ پس انتظار سے مراد جو ہے وہ یہ ہے کہ انسان عارفاً بحق ہی، عارف ہے، اس کو اپنے عرفان میں وہ پہنچا ہوا ہے، وہ امام کا انتظار کر رہے ہیں. یہ شخص جو ہے ایسے ہیں جیسے اس نے امام زمانہ علیہ السلام کے ساتھ خیمہ امامت میں بیٹھے ہیں اور امام کی خدمت میں، اور ان کے امر و نہی پر عمل کرنے والا ہے. اس شخص کی منزلت یہ ہے، اس شخص کی شان اور شوکت یہ ہے، اس شخص کی فضیلت یہ ہے، اور یہ اس کی جو ہے یہ شخص جو ہے انتظار میں اور انتظار بھی عرفان کے ساتھ انتظار میں یہ منزلت ہے. دوسری جو ہماری سب سے بڑی ذمہ داری ہے وہ یہ ہے کہ غیبت کبریٰ کے دور میں برائیوں سے اپنے آپ کو بچانا، برائیوں سے اپنے آپ کو بچانا اور اچھائیوں کی طرف جانا. دیکھیں ہر وہ چیز،
ہر وہ چیز معیار جو ہے وہ اللہ کی ذات ہے، اور اللہ کی ذات کے لیے الحب للہ والبغض للہ، اللہ کے لیے ہے، لیکن معیار کیا ہے؟ معیار جو ہے وہ اہل بیت علیہم السلام ہے۔ تو اہل بیت علیہم السلام کی خوشنودی کے لیے، اور ظاہر ہے کہ اہل بیت میں سے جو بقیت اللہ ہے، جو اللہ کا باقی ہے، وہ حضرت امام زمانہ علیہ السلام ہے۔ تو بس ہمیں کچھ اس طریقے سے ان چیزوں کا معیار، یعنی ہر عمل کا معیار امام زمانہ علیہ السلام کو رکھنا ہوگا۔ ہم ہر چیز میں اپنے وقت کے امام کو مد نظر رکھنا ہوگا، یہ امام کی خوشنودی کے مطابق ہے یا نہیں ہے۔ یقیناً شریعت جتنی بھی چیزیں ہیں وہ واضح ہے کہ کون سی چیزیں صحیح ہے اور کون سی غلط ہے، تو یہ ہمیں ہماری دوسری ذمہ داری بنتی ہے۔ اس میں جو ہے ایک روایت آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ فَلْيَعْمَلْ كُلُّ امْرِئٍ مِّنْكُمْ بِمَا يَقْرَبُ بِهِ مِنْ مُحَبَّتِنَا، فرماتے ہیں کہ ہر وہ چیز کہ جو آپ کو نزدیک کرتی ہو ہمارے محبت کے ساتھ، کوئی بھی چیز ہے، وہ کوئی بھی چیز ہے، ایک شاعر الہی ہے، آپ کو اس سے آپ محبت اہل بیت کی طرف جا رہے ہیں تو اس کی طرف رغبت کرو، جاؤ اس کی طرف۔ بہت سارے ایسے لوگ ہیں، اب یہاں پہ ہر وہ چیز ایسی بہت ساری چیزیں ہیں، آپ جا کے عزاداری امام حسین علیہ السلام کر رہے ہیں، اس سے آپ کی محبت بڑھ رہی ہے، تو اس عزاداری کو فروغ دو۔ عقل کا تقاضا ہے کہ عزاداری سے اگر آپ اہل بیت علیہم السلام کی محبت کے نزدیک جا رہے ہیں تو آپ اس کو فروغ دو۔ اگر آپ زیارت امام حسین علیہ السلام کرنے سے، کربلا میں امام حسین علیہ السلام کی زیارت کرنے سے آپ کو قرب اہل بیت حاصل ہو رہا ہے، یقیناً انسان اپنے وجود کا ڈاکٹر ہے، وہ اپنے وجود کا ڈاکٹر، اس کو پتہ چل جاتا ہے کہ میں یہ کام کر رہا ہوں، میری محبت بڑھ رہی ہے کہ نہیں بڑھ رہی۔ اگر محبت بڑھ رہی ہے تو اس کام کو آپ کریں، یہ فطرت کا تقاضا ہے۔ ہر وہ چیز، کوئی بھی چیز ہے جس سے آپ کو اہل بیت کی طرف رغبت ہو رہی ہے، اس چیز کو آپ کریں، اس چیز کو آپ ادامہ دے دیں۔ بہت ساری چیزیں ہو سکتی ہے، مثلا آپ نماز شب پڑھ رہے ہیں، آپ دوسرے کام کر رہے ہیں، خیر کے کام کر رہے ہیں، آپ کسی کو پانی پلا رہے ہیں، آپ کوئی بھی نیک کام کر رہے ہیں، اب کون سی کتنے کام ہیں جو ہم گنوائیں، گنوانے کی بھی ضرورت نہیں۔ تو ہر وہ چیز جس کی طرف سے، جس چیز سے آپ اہل بیت کی طرف آپ کا دل مرغوب ہو رہا ہے، رغبت اس کو حاصل ہو رہی ہے، اس چیز کی طرف جائے۔ اور پھر فرمایا کہ وَلِيَجْتَنَبْ مَا يُضْنِيهِ مِنْ قَرَاحَتِنَا وَسَخَّتِنَا، ہر اس چیز سے گریز کرو، ہر اس چیز سے پرہیز کرو، اسے اجتناب کرو کہ جس چیز سے آپ ہم سے دور ہو رہے ہیں اور ہمارے کراہت، یعنی دور ہونے سے مراد یہ ہے کہ روایت یہ ہے کہ کراہتنا وسخطنا، اس چیز میں جس میں ہماری کراہت ہے، ہم اس کو پسند نہیں کر رہے، آپ اس چیز سے دور ہو جائیے، اجتناب کر لیجئے۔ اور ہمارے جو غصے کا باعث ہو رہا ہے، ہماری ناراضگی کا باعث بن رہا ہے، اس چیز سے آپ پرہیز کریے اس سے۔ اور ہر وہ چیز، جو بھی چیز ہے، انسان اب اپنے ذہن میں دیکھیں، ایک طریقے سے یہ ہے کہ جو وجود کا مفتی ہے، جو وجود کا مجتہد ہے، ہر انسان کے اندر یہ ہے، ہر انسان میں اللہ نے یہ پاور رکھا ہوا ہے کہ وہ جانتا ہے یہ جو کام میں کر رہا ہوں یہ غلط ہے، یہ کام جو میں کر رہا ہوں وہ اچھا ہے۔ چھوٹا بچہ نہیں ہے، چھوٹا بچہ 5 سال کا، 6 سال کا، آپ یقین فرمائیں کہ وہ بھی اس قدر، یعنی آج کے دور میں زرنگ اور اس قدر عقل مند ہوتا ہے کہ اس کو بھی یہ پتہ ہے کہ اگر میں یہ کام کروں گا میرے والدین ناراض ہو جائیں گے۔ تو کیا ہمیں پتہ نہیں چلے گا کہ یہ امام کے اور اہل بیت کے مرضی کے مطابق ہے یہ کام، یا یہ اہل بیت کے مرضی کے مطابق نہیں ہے یہ کام؟ یقیناً پتہ چلے گا۔ ہر انسان کو جو گناہ کر رہا ہے اس کو یقیناً پتہ ہے، 100% اس کو پتہ، چونکہ وجود کا مفتی تو زندہ ہے، وجود کا جو مجتہد ہے، جو ضمیر کا مجتہد ہے، وہ تو زندہ ہے، ہر انسان کے وجود کے اندر ہے، وہ اس کو بتاتا ہے یہ جو کام آپ کر رہے ہیں یہ غلط کام کر رہے ہیں، وہ کسی کو نہیں چھوڑتا، آپ یقین جانیں وہ کسی کو نہیں چھوڑتا، وہ سیدھا بتا دے یہ کام جو کر رہے ہو یہ غلط ہے۔
ہاں یہ شخص جو ہے وہ اپنے آپ کو شیطان کا فریب کھاتا ہے، یا اپنے ہوائے نفس میں چلا جاتا ہے، یا نفس امارہ ہے اس کی اتنی طاقتور ہے کہ اس کو مجبور کر رہا ہے اس کام کے لیے، وہ اور چیز ہے، وہ تو ہوتا رہے گا۔ لیکن اس شخص کو کم از کم اتنا پتہ ہے کہ یہ جو کام میں کر رہا ہوں یہ غلط کر رہا ہوں، یہ کام میرا جو ہے وہ کیا ہے، صحیح نہیں ہے، غلط کام، غلط کر رہا ہوں۔ تو دور غیبت کبریٰ میں ہماری ذمہ داریوں میں سے ایک ذمہ داری یہ ہے کہ ہم اچھائیوں کی طرف جائیں اور برائیوں سے گریز کریں، اور اس کا جو ہے اس کے لیے آپ کو زیادہ زحمت کی بھی ضرورت نہیں، عرض کر چکے ہیں، آپ کے وجود کے اندر ہی وہ مفتی بیٹھا ہوا ہے، آپ کے وجود کے اندر ہی وہ مجتہد بیٹھا ہوا ہے جو آپ کو اچھائی اور برائی کا وہ پوری طریقے سے آپ کو بتائے گا کہ آپ اچھا کر رہے ہیں یا غلط کر رہے ہیں۔ ہر چیز، انسان کسی کا حق کھا رہا ہے، صحیح طریقے سے اس کو پتہ ہے کہ یہ جو حق کھا رہا ہوں یہ غلط کر رہا ہوں، لیکن کھا رہا ہے، اور پھر اپنے لیے وہ اپنے آپ کو تسلی دینے کے لیے جو ہے مختلف دلیلیں بھی قائم کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ ہم تو یہ کھا رہے ہیں، وہ لوگوں نے جا کے ہم مثلا دو لوگوں کے ہزاروں روپیہ کھا رہے ہیں، وہ فلاں جو ہے وہ کروڑوں کھا رہے ہیں، تو یہ اپنے لیے دلائل پھر بناتے رہتے ہیں اپنی تسلی کے لیے۔ وہ گویا کہ اس مفتی کے ساتھ منازعہ کر رہا ہے، لیکن وہ مفتی اس قدر قوی ہے، اس قدر وہ صحیح بات کر رہا ہے کہ یہ لاکھوں دلیل بھی لے کے آئے، پھر بھی اس کو پتہ ہے کہ میں غلط پر ہوں، میں غلطی کر رہا ہوں۔ اللہ نے عجیب سسٹم رکھا ہوا ہے۔ امیر المومنین علیہ السلام کے جو منصوب و دیوان ہے اس کے اندر کہتے ہیں، انسان تو اپنے آپ کو کوئی چھوٹا سا پتلا سمجھ رہا ہے، تو چھوٹا پتلا نہیں ہے، تیرے اندر تو عالم اکبر خدا نے رکھا ہوا ہے، تو ہر چیز انسان کے وجود کے اندر ہے، اور یقیناً وہ مجتہد اور وہ مفتی اور وہ مولوی، وہ حق اور باطل کو تمیز دینے والا، یہ خود انسان کے وجود کے اندر ہی موجود ہے۔ ضرورت ہی نہیں ہے آپ کو ہر چیز کا پتہ چلے گا، لیکن ہاں وہ ایک اور چیز ہے کہ آپ اس پہ عمل کر رہے ہیں نہیں کر رہے ہیں۔ اپنے تسلی دینے کے لیے آپ دلائل بھی لے کے آؤ گے، لیکن آپ کو 100% پتہ ہے کام جو ہے یہ غلط کر رہا ہوں۔ تو غیبت میں دوسری ذمہ داری ہماری یہ ہے۔ اگلی ذمہ داری جو ہے وہ یہ ہے کہ ظہور امام زمانہ علیہ السلام کے لیے آمادگی کرنا بہت بڑا ٹاپک ہے، بہت بڑا ٹاپک ہے۔ اس پہ بہت سارے پروگرام ہو سکتے ہیں، یعنی بہت زیادہ ٹائم لگے گا، چونکہ متعدد روایات بھی اس ذیل میں موجود ہے اور تشریح کی ضرورت ہے۔ دیکھیں، آمادگی ایک ہوتی ہے ظاہری آمادگی، ایک ہوتی ہے باطنی آمادگی۔ آپ کو ظاہری آمادگی سے باطنی آمادگی یہ زیادہ ضروری ہوتی ہے۔ میں آپ کو ایک مثال دے دوں اردو زبان میں۔ آپ کے اوپر ایک لشکر آ رہا ہے، لشکر کے لیے آپ کو کن چیزوں کی ضرورت ہے؟ آمادگی کی ضرورت ہے۔ لشکر آ رہا ہے، آپ کو قتل کر دیں گے، مثلاً ایک مثال ہے، آپ کو پتہ ہے یہاں سے لشکر آئے گا اور یہاں پر حملہ کرنے والا ہے، تو آپ کو کتنی آمادگیوں کی ضرورت ہے؟ 2۔ آمادگی تو ایک ہے لیکن 2 کی ضرورت ہے۔ ایک آپ کے ذہنی اعتبار سے اور قلبی اعتبار سے آمادگی کہ یہ آئیں گے اور آپ کو چوکنے رہنا پڑے گا۔ دوسری آمادگی آپ کی یہ ہے کہ آپ کے پاس کوئی ہتھیار ہونا چاہیے کہ اگر یہ لشکر آ جائیں تو آپ ان کا مقابلہ کر سکو۔ اگر آپ سو گئے تو یہ تو غفلت ہو جائے گی اور آپ جو ہے وہ نقصان میں چلے جائیں گے۔ لشکر آ جائے گا، شاید مثلا کتنی قتل و غارت وہ کر لیں گے۔ تو امام زمانہ علیہ السلام کی ظہور کے لیے بھی علماء اعلام نے ان 2 قسم کی آمادگیوں کو ذکر فرمایا اور کہا کہ یہ دونوں ذمہ داریاں، دونوں آمادگیاں جو ہے وہ ہونی چاہیے۔ یعنی ہم انسان کے پاس ظاہری آمادگی ہونی چاہیے اور ہم باطنی آمادگی سے آپ جب رات کو سو رہے ہیں تو آپ کے ذہن میں یہ ہے کہ امام جو ہے وہ کسی وقت بھی ظہور کر سکتے ہیں۔ یہ کیا ہے؟ یہ ایک باطنی آمادگی ہے آپ کی۔ آپ جو ہے وہ آمادہ ہو رہے ہیں، آپ ہر اعتبار سے آپ سو رہے ہیں، جاگ رہے ہیں، تو آپ آمادگی میں ہیں۔ ایک یہ آمادگی ہو گئی، کب امام ظہور کریں گے تو ہم حاضر ہیں۔ ایک آمادگی انسان کی ہوتی ہے ظاہری آمادگی۔ ظاہری آمادگی کے لیے ظاہر سے کون سی چیز کی ضرورت ہے؟ ظاہری آمادگی کے لیے جیسے میں نے مثال دی کہ لشکر کو روکنے کے لیے آپ کو ہتھیار کی ضرورت ہوگی، تو آپ ظاہری آمادگی بھی آپ کی ہونی چاہیے۔ اب یہ ضروری نہیں ہے، بعض روایات میں ہے کہ اپنے گھر میں اگر ایک چھڑی بھی انسان رکھ سکے اس نیت سے کہ میں امام کا منتظر ہوں اور اسے ان کی نصرت کروں گا تو اجر عظیم ہے۔
चाकू रखना, कोई भी चीज़ रखना जो कि आप नियत कर रहे हैं। बहरहाल नियत जो है इन्नमल आमालु बिन्नियात। बाज़ रिवायात में ऐसे भी है कि आप जब इमाम के लिए हैं तो एक चीज़ को इमाम की नुसरत की नीयत से रख लें। और लेकिन उसके अलावा देखें, आमादगी में ऐसी चीज़, मैं एक रिवायत भी आपकी खिदमत में पढ़ूंगा इस ज़ैल में। एक आमादगी आपकी यह है कि आप जब आमादगी कर रहे हैं, मसलन मुखालिफिन को तकलीफ़ हो रही है उससे, ये भी सवाब है। आप आमादगी कर रहे हैं, मसलन आप जब भी 15 शाबान हो जाता है, 15 शाबान को आप जो है वो जश्न का अहतमाम कर रहे हैं। लोगों के दिलों के ऊपर जो मुखालिफिन है, दुश्मनान अहले बैत है, उनके दिलों के ऊपर आपने आग लगा दी। वो पता नहीं क्या कुछ कह रहे हैं, क्या तकलीफ़ उनको होती है इनसे कि भाई ये लोग तो फिर से इन्होंने वो शुरू कर दिया, और वो तो वैसे भी बोग़्ज़ है उनके दिलों में। तो ये बहुत अजर अज़ीम। मैं एक रिवायत आपकी खिदमत में पढ़ूँ। यहाँ पर रिवायत जो है अजीब रिवायत है। मरहूम शेख कुलैनी रहमहुल्लाह ताला अलैह हज़रत मूसा बिन जाफ़र इमाम काज़िम अलैहिस्सलाम से नकल करते हैं। वो कहते हैं कि मन रतबत दाबतन मुतवक्कअन बिही अमरना व यगीज़ु बिही अदुव्वना। अल्लाह अकबर। अजीब है। यहाँ पर वो क्या करते हैं, फरमाते हैं, इमाम मूसा काज़िम अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि मन रतबत दाबतन मुतवक्कअन बिही अमरना, हमारे अमर को ज़िंदा करने के लिए अगर एक शख्स एक हैवान को रख रहा है, एक हैवान है, घोड़ा है मसलन, हैवान दाबा चौपाए को कहते हैं, घोड़े को कहते हैं, घोड़े को रख रहा है, इस नीयत से रख रहा है कि अगर इमाम ज़हूर करेगा तो मैं इस घोड़े पर सवार होके इमाम के नुसरत के लिए जाऊंगा। अल्लाह अकबर। अजीब व गरीब रिवायत है। फरमाते हैं कि अगर कोई शख्स घोड़ा रखे और घोड़ा जो है वो इस नीयत से रख रहा है कि मैं इस घोड़े पर सवार होके इमाम ज़माना अलैहिस्सलाम की नुसरत करूंगा। अब ये तो घोड़े की मिसाल इमाम दे रहे हैं। आप चाकू रख लीजिए, आप कोई दूसरा काम कर लीजिए, आप जश्न मनाए, आप कोई भी काम करें कि जिसकी सबब से ये है कि वयग़िज़्ज़ु बिही अदुव्वना, और इससे हमारे जो दुश्मन है वो गज़बनाक होते हैं, उनको तकलीफ़ होती है। यग़िज़्ज़ु से मुराद यानी गज़बनाक होते हैं। तो ये क्या है, चूँकि ये चीज़ क्या है, वह हुवा मनसूबुन इलैना, ये चीज़ जो आप रख रहे हैं ये हमारे साथ मनसूब है। दुश्मन को बड़ी तकलीफ़ हो रही है, उसमें तो आग लग गई है, उसको इतनी तकलीफ़ हो रही है कि वो कह रहे हैं ये क्या कर रहे हैं, जो कि आजकल आप देख भी रहे हैं। यानी जब भी आज़ादारी हज़रत सैयद शुहदा अलैहिस्सलाम बाज़ ममालिक में होती है तो इन लोगों के हालात बड़े अजीब हो जाते हैं, मरने पर आ जाते हैं। हालांकि ख़र्चा जो है वो शिया कर रहा है, एहतमाम शिया कर रहा है, खाना शिया दे रहा है, ज़ाकिरीन की फ़ीस वो भर रहा है, तकलीफ़ उसकी है, घर उसका है, बाल बच्चों पर उसने तकलीफ़ वो की हुई है, सारा कुछ ज़हमात उसके हैं, वो खुश है। उसको आप देखें, उसके लाखों रुपया खर्च हो रहे हैं, वो खुश है। ये जो मुफ्त का जो बदमाश है, माजरत के साथ ये लफ्ज़ कह रहा हूँ, मुफ्त का बदमाश, ये जो मुफ्त का है इसको बड़ी तकलीफ़ लगी हुई है। भाई आपको क्या है, कर वो रहा है, तो ये अजर अज़ीम है, अजर अज़ीम है। ये हमारी ज़िम्मेदारी है इमाम ज़माना अलैहिस्सलाम के ग़ैबत के दौर में। यानी ये शख्स जो आज़ादारी हज़रत सैयद शुहदा अलैहिस्सलाम कर रहा है, लाखों रुपया खर्च हो रहे हैं और ज़ाकिरीन की फ़ीस दे रहा है, खाना दे रहा है, मेहमानों की इज़्ज़त एहतराम कर रहा है, हर काम ये बंदा खुदा कर रहा है, इमाम की मोहब्बत में मुफ्त का हमसाया है, एक चवन्नी भी उसकी खर्च नहीं हुई है, आग उसको लगी हुई है। इमाम मूसा काज़िम अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि चूँकि ये अमर मनसूब है हमारे साथ, तो ये अजर अज़ीम है, अजर अज़ीम है। कहते हैं इसका बदला क्या मिलेगा इमाम के बतौल, अदरल्लाह रिज़्क़हू, खुदा इसके रिज़्क़ को बढ़ा देगा, वशरह सदरहू, इसके सीने को खोल देगा, इसके सीने को खोल देगा, ये गमगीन नहीं होगा, रिज़्क़ में इसका इजाफा हो जाएगा। चूँकि क्यों, यहाँ मिसाल जो है वो घोड़े की मिसाल दे रहे, दाबा की मिसाल दे रहे। यानी इमाम की मोहब्बत में घोड़ा रखना, ये दूसरे मिसालें तो आप खुद बनाते जाएं कि जो भी इमाम के लिए कोई भी काम कर रहा है उससे मुखालिफ को बड़ी क्या है, यग़िज़्ज़ु बिही
अदुव्विना, उससे इस चीज़ के ज़रिए से दुश्मन को तकलीफ़ हो रही है। मज़हब शिया पुरअमन मज़हब है, लेकिन उनकी कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिसको वो नहीं छोड़ना चाहते। ये शख्स जो है, जो इसको तकलीफ़ हो रही है, तकलीफ़ इसको हो रही है, मुफ्त की तकलीफ़ हो रही है, इमाम फरमाते हैं कि अदर्रल्लाह रिज़्क़हु व शहरह व शर्रह सदरहु, और खुदा इसके सीने को गुशादा कर देगा, इसका सीना जो है वो खोल देगा, और उसके बाद इसके हवाइज को, इसके जो भी हवाइज है वो पूरे होंगे, इसके हवाइज पूरे हो जाएंगे। वशरह सदरहु, इसके सीने को खोल देगा, और इसके जो हवाइज है, जो इसके हवाइज है वो क्या नाम है, बराउर्दा हो जाएंगे, कबूल हो जाएंगे। तो हम लोगों को इन चीज़ों को भी बहुत ही ज़्यादा दिक्कत से समझने की ज़रूरत है। अगला अमर जो है वो है इर्तिबात ब फुक़हा, उलमाए दीन, उलमाए दीन के साथ अपना इर्तिबात रखना। ज़ाहिर है कि मज़हब शिया जो है अहकाम इलाहिया है, तो इस अहकाम इलाहिया के लिए ज़ाहिर सी बात है कि इंसान खुद ब खुद तो उसको नहीं समझ सकता, थोड़ा मुश्किल है। फ़िक़्ह जो है वो कोई इतना वाज़ेह नहीं है, इतना आसान नहीं है, दो जमा दो चार वाला मसला नहीं है। यह आपकी खिदमत में अर्ज़ करूँ, चूँकि बंदा हकीर जो है वो ख़ुद भी तालिब इल्मी कर चुका हूँ और तालिब इल्म हूँ, तो हमें इन चीज़ों की दिक्कत है। ये मैं वाक़ईन इंसाफ से कह रहा हूँ, 2 जमा 2 वाला मसला नहीं है दीन में, थोड़ी सी मुश्किल है फ़िक़ाहत में। तो इस फ़िक़ाहत को समझने के लिए, अहकाम शरइया को समझने के लिए ज़ाहिर है आपको उलमा की ज़रूरत होगी। उलमा के अलावा कोई चारा नहीं है, उलमा के अलावा कोई चारा नहीं है। तो आप इस किस्म के उलमा को तर्क न कीजिए, उलमा को तर्क न करें। बेशक आप मसलन जिस मसले में आपको मसला है तो आप आलिम से पूछ लीजिए, आलिम से पूछ लीजिए। हाँ, उलमा में ज़रा थोड़ी सी तमीज़ की ज़रूरत है। बाज़ उलमा जो है वो दुश्मनान अहले बैत है, तो उन दुश्मनान अहले बैत से भी आप दूरी करें, उनसे दूरी करें। और ये जो हमने दूसरी वाली ज़िम्मेदारी आपकी खिदमत में जो बयान की, उसमें ये भी आ जाता है कि वो उलमा जो खुल्ला अहले बैत के दुश्मन है, उनसे भी थोड़ा गुरेज किया जाए, उनसे भी अपने आप को बचा दिया जाए, चूँकि ये शैतान है। और रिवायत में जैसे मौजूद है कि शैतान की बात सुनना भी बेहतर नहीं है, कि इंसान शैतान की अगर बात सुन रहे हो तो गोया ऐसा है जैसे उसकी इबादत बंदा कर रहा है। एक रिवायत में इस तरीके से भी है। तो हमें यह है कि ये भी उसी दूसरी जिम्मेदारी में आ जाएगा कि खूबियों की तरफ जाना और बुराइयों से निकलना, यानी तवल्ला और तबर्रा करना। तो ये अशख़ास जो है ना, इनसे आप इल्मी मसाइल को न सीखिए। इल्मी मसाइल आप ऐसे शख्स से सीखें कि जो वाक़यान दीन अहले बैत पे वो मुहकम है, दीन अहले बैत पे मुहकम है, अहले बैत का दुश्मन नहीं है, अहले बैत का दोस्त है। और उसके चेहरे से अहले बैत की दोस्ती साफ वाज़ेह है कि यह अहले बैत का दोस्त है। तो उससे आप मसाइल की इस्लाह करें, मसाइल की इस्लाह करें, अपने अकीदे की भी इस्लाह करें। हज़रत शाह अब्दुल अज़ीम हसनी, जो कि जिसके शान और अज़मत इतनी है कि फरमाया कि जिसने शाह अब्दुल अज़ीम की ज़ियारत की राय में, शहर राय में जिसने शाह अब्दुल अज़ीम की ज़ियारत की, कमन ज़ार अल्लाह अबी अब्दुल्लाह फ़ी करबला, उन्होंने ऐसा किया जैसे कि उन्होंने हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की ज़ियारत करबला में की। अज़मत इतनी ज़्यादा है। लेकिन ये शख्स भी अपने वक्त के इमाम के पास जाके अपने अकीदे को बयान करता है, कहता है कि मैं यह अकीदा रखता हूँ, क्या ये मैं सही हूँ या गलत हूँ? तो इमाम फरमाते हैं कि आपका अकीदा बिल्कुल 100% सही है, सही अकीदा है। तो आपकी खिदमत में अर्ज़ करूँ कि उलमा या आलाम, इनको न छोड़िए, इनसे आप वो करें। हाँ, थोड़ी तमीज़ होनी चाहिए। बाज़ ऐसा ना हो कि उलमा के लिबादा ओढ़ के एक दुश्मन अहले बैत जो है वो आपके दरमियान आ जाए और आप उनकी लिबास अमामे अबा कबा और दाढ़ी को देख के उसके ऊपर एतमाद कर जाए और ये शख्स जो है वो कोई और बहुत बड़ी मुश्किलात को कहीं पैदा न कर दे। तो ये दुश्मनान अहले बैत बहरहाल इस किस्म की भी होते हैं। इनसे थोड़ा हमें इन चीज़ों की तरफ थोड़ा ध्यान होना चाहिए और कुछ न कुछ हमें समझना चाहिए। अगली जो ज़िम्मेदारी हमारी है वो है इमाम ज़माना अलैहिस्सलाम की सलामती की दुआ। इमाम ज़माना अलैहिस्सलाम की सलामती की दुआ
اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ وہ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کی حفاظت کی، ہماری کیا ضرورت ہے؟ تو عرض یہ ہے کہ یہ تو ہم اپنے فائدہ پہنچانے کے لیے کام کر رہے ہیں، سلامتی کے لیے آپ دعا کریں، تاکید کی گئی ہے دعا سلامتی، تو یہ اس کا فائدہ جو ہے وہ آپ کو خود ہی پلٹ کے آئے گا، آپ جو ہے وہ جو کریں گے اس کا فائدہ جو ہے وہ آپ کو خود پہنچے گا۔ یقیناً اگر آپ امام کی سلامتی کے لیے دعا کریں گے تو وہ تو سخی ابن سخی ہے، وہ تو کرم کے مالک ہے، وہ تو سخاوت کے مالک ہے، تو یقیناً وہ آپ کے لیے دعا کریں گے، اور جو امام کی دعا کرے وہ کبھی رد نہیں ہوتی، امام کی دعا ہے، اگر آپ کے حق میں امام دعا کرے تو وہ کبھی رد نہیں ہوتی۔ تو یہ جو آپ کر رہے ہیں یہ خود اپنے ایسا ہے کہ جیسے آپ اپنے ذات کے لیے دعا کر رہے ہیں، ذات کے لیے دعا کر رہے ہیں۔ یہاں پر ایک نقطہ مزید بھی آپ کی خدمت میں عرض کروں، سلامتی امام زمان علیہ السلام کے لیے صدقہ دینا، امام علیہ السلام کی سلامتی کے لیے صدقہ دینا یہ بھی نہایت ہی ضروری ہے۔ آپ جب صدقہ دیتے ہیں، مثلا جمعے کو صدقہ دے رہے ہیں تو امام کے لیے صدقہ دیا کریں، وہ آپ کے صدقوں کے محتاج نہیں ہیں، امام کسی کے صدقوں کے محتاج نہیں ہیں، امام کسی کی دعاؤں کے محتاج نہیں ہے، امام آپ کے درود و سلام کا محتاج نہیں ہے، وہ کسی طریقے سے بھی ہمارا محتاج نہیں ہے، یہ عقیدہ ہونا چاہیے ہمارا۔ لیکن یہ جو آپ کام کر رہے ہیں یہ آپ جو ہے اپنے ذات کے لیے کر رہے ہیں، وہ آپ کو جو آپ کر رہے ہیں تو یقیناً حل جزاء الاحسان الا الاحسان، احسان کا بدلہ جو ہے وہ احسان ہے، تو جب آپ احسان کر رہے ہیں تو یقیناً وہ بھی آپ پر احسان کرے گا، اور پھر جو کریم ہے اس کے احسان کی تو کیا بات ہے، آپ ایک احسان کرو گے وہ آپ کے اوپر 50 احسان کر دے گا، 10 احسان، 1000 احسان کر دے گا، تو کریم ہے، کریم ایک احسان کے بدلے میں وہ کئی احسانات کر دیتے ہیں، تو وہ کریم ہے، اور آپ کریم کے لیے دعا کر رہے ہیں وہ یقیناً آپ کے لیے دعا کرے گا، اور اس کی دعا اور آپ کی دعا میں آسمان و زمین کا فرق ہے۔ آپ ان کے اوپر صلوات بھیجیں گے تو وہ آپ کے اوپر صلوات بھیجے گا، تو یقیناً آپ کے صلوات کی کیا اہمیت، وہ تو کیا ہی اس کی عظمت ہے۔ تو یہ بھی ایک ہماری ذمہ داری ہے، اور آخری ذمہ داری جو ہے وہ ہے دعائے ظہور امام زمان علیہ السلام۔ بہت ساری دعائیں جو ہے وہ نقل بھی ہوئی ہے اس ذیل میں، لیکن یہ ہے کہ آپ جو ہے یہ دعا بھی کر سکتے ہیں، اللہم عجل ولیک الفرج والی دعا، یا دوسری دعائیں، کوئی بھی ایسی بھی دعا ہے، کوئی بھی دعا ہے آپ دعا کر سکتے ہیں، آپ دعا کریں امام زمانہ علیہ السلام کے لیے، اور ظہور کے لیے دعا کریں۔ یہ نہ کہیں کہ ہاں یہ ہے کہ دعا کے ساتھ عمل بھی ہونا تو چاہیے کہ انسان عمل بھی کرے، اور کچھ جب دعا کر رہا ہے جھوٹی دعا تو نہ کرے نا، جس چیز کی ضرورت نہیں ہے اس کے لیے کیا دعا کرنی ہے، وہ تو نہ کرے انسان۔ دعا جب آپ کر رہے ہیں تو آپ کے ذہن میں یہ ہونا چاہیے جو دعا میں کر رہا ہوں یہ دعا میں تہ دل سے مانگ رہا ہوں کہ امام کی ظہور ہو، امام جب آئیں گے تو اس کی ضرورت ہو آپ کے تہ دل۔ یہ نہیں ہے کہ آپ دنیا میں پھنسے ہوئے آدمی ہیں، اللہم عجل ولیک الفرج، اس قسم کی یہ ضرورت نہیں ہوتی، یہ غلط چیز ہوتی ہے، تو یہ نہیں کرنا چاہیے۔ آپ دعا جب کر رہے ہیں وہ اس طریقے سے ہو کہ آپ قلبی طور پر بھی آپ کو امام کی ضرورت محسوس ہو رہی ہو، آپ اپنی دنیا میں پھنسے ہوئے ہیں، ہر قسم کے آپ حرام حلال کر رہے ہیں اور پھر یہ دعائیں بھی کر رہے ہیں، تو پھر اس کے لیے بھی ایک روایت ہے کہ ظاہر ہے کہ یہ شخص جو ہے وہ خود مشکلات میں پھنس جائے گا، یہ خود مشکلات میں پھنس جائے گا، اور عذاب الہی اس پر آ جائے گی۔ جب امام ظہور کریں گے تو یہ بھی امام کے تلوار سے یہ بھی امکان یہ ہے کہ یہ بھی قتل ہو جائے، چونکہ یہ جھوٹی دعائیں کر رہا ہے، ضرورت تو ہے نہیں، دعا کس لیے کر رہے ہیں آپ؟ تو ظہور امام زمان علیہ السلام کے لیے دعا کی بہت بڑی فضیلت ہے، لیکن یہ ہے کہ آپ قلبی طور سے آمادگی آپ کی ہو، آپ ظہور کے واقعاً محتاج ہو، آپ کو آپ کے امام کے عشق اور محبت آپ کے قلب میں ہو، آپ امام کو واقعاً چاہتے ہو، اور آپ کے قلبی اعتبار سے آپ اس چیز پہ قائل ہیں کہ امام کی ضرورت ہے اور امام کو آنا چاہیے، تو دعا جو ہے وہ زیادہ سے زیادہ دعا کرنی چاہیے امام کے ظہور کے لیے، اور یہی دعا ہے کہ جو یقیناً امام جب ظہور کریں گے تو ہمارے مشکلات انشاءاللہ حل ہو جائیں گے۔ آخر میں حجت خدا کے ظہور کے لیے دعا کرتے ہیں، اللہم عجل لولیک الفرج۔